ضلالة في النار. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. میرے بھائیو، حج ایک عظیم عبادت ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا ہاتھ کھولیں تاکہ میں آپ کی بیعت کر سکوں، تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کھولا، عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: عمر، یہ کیا؟ کہا: اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے میرے پہلے سارے گناہ ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا: عمر، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لینے سے پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور حج کر لینے سے بھی پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا: من حج ھذا البیت، کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور حج کے دوران بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے دور رہا، گناہوں سے دور رہا، تو حج کے بعد گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوگا جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ میرے بھائیو، حج کے یہ فضائل تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم حج صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جب ہم حج کریں گے، اور مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میرے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ لگ جائے، مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں گاؤں میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور دوسرے نمبر پہ حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، تب یہ فضائل حاصل ہوں گے۔ اگر حج اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہے، اظہار فخر کے لیے ہے، حاجی کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانے کے لیے ہے، یا حج کسی مخصوص مسلک کے مطابق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو میرے بھائی ایسے فضائل خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخر میں: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا کے نظام سے میں نے گزرنا ہے، اس مرحلے سے میں نے گزرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ جب بھی عمل کرے تو درست عمل کرے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، اور اس عمل میں، اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حج کے طریقے کا آج بیان ہوگا، اس سے پہلے چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات وہی کہ میرے بھائی، حج کا فائدہ تب ہوگا جب آپ اللہ کے لیے حج کریں گے اور شرک سے دور رہیں گے، کیونکہ شرک ایسا قبیح عمل ہے کہ اس سے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں سپارے میں سورہ انعام میں بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا
لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کی ساری محنتیں ضائع ہو جاتی، ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی، ان کی دعوت توحید ضائع ہو جاتی، ان کے نیک کلمات ضائع ہو جاتے، شرک کی وجہ سے ساری محنت برباد ہو جاتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہم یہ سوچے رہ جاتے ہیں کہ میں تو شرک نہیں کرتا، میں نے کبھی کسی مورتی کی پوجا نہیں کی، میرے علاقے میں کوئی لات نہیں ہے، کوئی عزا نہیں ہے، کوئی ہبل نہیں ہے۔ میرے بھائی اہل مکہ کے شرک کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا شرک شفاعت والا بھی تھا، وسیلے والا بھی تھا اور سیڑھی والا بھی تھا۔ کیوں پوجا کرتے ہو لات کی؟ کیا لات ایک بت تھا؟ نہیں، لات کان رجلا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں جناب عبداللہ ابن عباس کے کہ یہ ایک آدمی تھا، بزرگ تھا، نیک تھا، فوت ہوا، اس کے نام پہ یادگار قائم کر لی گئی۔ اب جب وہ اس یادگار پہ آتے تھے تو وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ اس پتھر کو پکارتے ہوں، وہ سمجھتے تھے کہ اس پتھر کے پیچھے ایک شخصیت ہے، جیسے آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان قبر پہ آ کے قبر والے کو پکارتے ہیں، اور اگر انہیں روکا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم قبر کو نہیں پکارتے، اس کے پیچھے ایک شخصیت ہے۔ اس کو قرآن پاک نے شرک قرار دیا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ ڈائریکٹ میری سنتا نہیں، وسیلے کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، جیسے بادشاہ سے ملنا ہو پہلے سیکرٹری کے پاس جائیں گے، کلرک کے پاس جائیں گے، منشی کے پاس جائیں گے، ایسے ہی اللہ کے پاس پہنچنا ہو تو بزرگوں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ بزرگ بھی وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبر میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سے کون مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کون قبر پہ آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ فوت شدہ لوگوں کو اس لیے پکارنا کہ اللہ سے لے کر دیں گے، بیٹا اللہ سے ملے گا لیکن ان کے ذریعے ملے گا، یہ صاف صاف شرک ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ وہی شرک ہے جو اہل مکہ کیا کرتے تھے۔ جب انہیں شرک سے روکا جاتا تھا کہ لات کی عبادت کیوں کرتے ہو، کہتے تھے کہ یہ ہمارا سفارشی ہے اللہ کے ہاں، یہ اللہ سے لے کر دے گا، یہ اصل نہیں ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس لیے حج کرنے سے پہلے شرک سے توبہ طیب ہو جائیں۔ بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن بزرگوں سے مانگنا نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ اور نہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ سے لے کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ کہ جب بھی حج کریں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائی، حج کے لیے جب جائیں، آپ کی بیگم جا رہی ہو، آپ کی بہن جا رہی ہو، آپ کی بیٹی جا رہی ہو، تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔ آج کا درس، اس میں میرے مخاطب صرف وہ بھائی نہیں ہیں جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ سارے مخاطب ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس سال حج کریں گے، کچھ آئندہ سالوں میں کریں گے، کچھ کئی حاجیوں کی رہنمائی کریں گے فون کے ذریعے، اور کچھ وہ بھائی ہیں جن کی بیگم آئے گی، کسی کی ماں آئے گی، کسی کی بہن آئے گی، اس لیے حج کے سارے مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ محرم کے بغیر حج کرنا بہت خطرناک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے روکا ہے۔ کس سفر سے روکا ہے میرے بھائیوں؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ عورت کو اس سفر سے روکا ہے جو محرم کے بغیر ہو یا خامند کے بغیر ہو۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ عورت کا وہ رشتہ دار جس سے اس کی کبھی بھی کسی بھی شکل میں شادی نہ ہو سکتی ہو۔ دیور محرم ہے؟ محرم دیور سے شادی ہو سکتی ہے؟
جی ہاں، خاوند فوت ہو جائے تو شادی ہو سکتی ہے۔ محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی بھی شکل میں شادی نہ ہو سکتی۔ باپ، بیٹا، بھائی، بھانجا، بھتیجا، چچا، ماموں، سسر، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ عورت کے محرم ہیں۔ تو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ میں سے کئی دوست یہ پلان کر رہے ہوں گے کہ میں اپنی بیگم کو حج پہ بلاؤں گا۔ کس کے ساتھ؟ جی میری پھپھو کا بیٹا آ رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ جی میرا بھائی آ رہا ہے۔ کیا آپ کا بھائی آپ کی بیگم کے لیے محرم ہے؟ بالکل نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے روکا ہے۔ جب آپ نے روکا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے روک رہے ہیں، جبکہ میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے، میں نے جنگ میں شریک ہونا ہے، میرا نام رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اور میری بیگم حج کے لیے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے زمانے میں مسلمان بہت کم تھے، کافر بہت زیادہ تھے، جہاد میں ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہوا کرتی تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی جہاد میں شریک ہونا ضروری ہے، اس لیے مجبوری ہے، مجبوری کے عالم میں تمہاری بیگم محرم کے بغیر چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہاری بیگم کن کے ساتھ جا رہی ہے؟ میرے صحابیوں کے ساتھ جا رہی ہے نا، میرے صحابی تو اللہ کے ولی ہیں، ان کے اوپر شک ہی نہیں کیا جا سکتا، چلی جائے پھر کیا ہوا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیگم کے ساتھ کئی عورتیں بھی جا رہی ہوں گی، تو عورتوں کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابی جہاد چھوڑ دو اور اپنی بیگم کو جا کے حج کراؤ۔ میرے بھائی اندازہ کریں کہ کس قدر ضروری ہے کہ عورت جب بھی سفر کرے کس کے ساتھ کرے؟ محرم کے ساتھ کرے۔ آج بھائی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میری بیگم پاکستان سے آئے گی، انڈیا سے آئے گی، وہاں ایئرپورٹ پہ اس کا والد بٹھانے آئے گا، جدہ ایئرپورٹ پہ میں لے لوں گا، کیا اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی اعتراض ہے اس کے اوپر؟ جی سفر تو کر لیا، لاہور ایئرپورٹ سے جدہ یہ کیا تھا؟ یہ محرم کے بغیر سفر تھا، گناہ تو ہو گیا۔ حج محرم کے بغیر منع نہیں ہے، حج کا سفر محرم کے بغیر منع ہے، سفر تو ہو گیا۔ حج اگر کوئی آدمی اپنی بیگم کو مکہ میں چھوڑ دے اور کہے کہ حج تنہا کر لو، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض سفر کے اوپر ہے کہ وہ سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی ایسے مسائل روز بروز بیان نہیں ہوتے۔ اب تھوڑی سی وضاحت اور بھی کر دوں کہ عورت حج کا سفر، عمرے کا سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ چلے پکنک کا سفر محرم کے بغیر کر سکتی ہے، پکنک تو مجبوری ہے نا جی۔ سکول سے ٹرپ جا رہا ہے، سکول سے ایک بس جا رہی ہے جس میں ساری لڑکیاں ہوں گی، کوئی خطرہ نہیں ہے، کیا یہ سفر جائز ہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ کی جوان بیٹی، آپ کی جوان بہن کا یہ سفر گناہ کا سفر ہے، اس کے ساتھ لڑکیاں 100 ہیں لیکن محرم نہیں ہے۔ آپ کی بیگم شادی پہ جا رہی ہے، آپ کی بیگم میڈیکل کی تعلیم لینے کے لیے لاہور سے کراچی جا رہی ہے، محرم کے بغیر سفر کر رہی ہے، جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے میرے بھائی، یہ گناہ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کئی گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائی عورت کا محرم کے بغیر کوئی بھی سفر غلط ہے، درست نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ کی ماں بہن جب بھی حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، محرم کے ساتھ آئے۔ اگر محرم کی سہولت نہیں ہے تو عورت کے اوپر حج فرض۔ ایک عورت کروڑوں کی مالک ہے،
اربوں کی مالک ہے، پیسوں میں کھیلتی ہے، پیسوں میں یاشیاں کر رہی ہے، لیکن محرم کوئی نہیں ہے جو ساتھ جائے حج کے لیے، شریعت کی طرف سے اس کے اوپر حج فرض نہیں۔ چوتھے نمبر پہ میرے بھائی، آپ حج کے لیے جائیں گے تو یہ سوچ کر جائیں کہ میں نے حج کے ذریعے اپنے گناہ معاف کرانے ہیں۔ اب گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ایک میرا بھائی حج کے لیے جا رہا ہے، اس کا کاروبار ہے سود کا، حج کے لیے جا رہا ہے اور اس کا پروگرام ہے کہ حج کے بعد میں نے یہی کاروبار کرنا ہے، کیا اس حج سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ایک میرا بھائی حج کے لیے جا رہا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، داڑھی منڈوانا گناہ ہے کہ نیکی ہے؟ داڑھی رکھنا سنت ہے کہ واجب ہے؟ داڑھی رکھنا وہ سنت ہے جو واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ 5 ٹائم ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھنا سنت ہے کہ واجب ہے؟ یہ اس لحاظ سے سنت ہے کہ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اور آپ نے صرف نمازیں پڑھی نہیں ہے، پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، آرڈر دیا ہے، اس لحاظ سے واجب اور فرض ہے۔ داڑھی آپ نے رکھی سنت ہے، رکھنے کا حکم بھی دیا، واجب اور فرض ہے۔ اب داڑھی منڈوانا میرے بھائی حرام ہے، گناہ ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم مسئلہ صحیح بیان کریں گے تاکہ روزے قیامت ہم نہ پکڑے جائیں۔ تو داڑھی رکھنا ایسا گناہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اور اس کا پروگرام ہے کہ داڑھی اب بھی مونڈ رہا ہوں، حج کے بعد پھر مونڈوں گا، تو کیا اس کا حج وہ حج ہے کہ جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ایک میرا بھائی اپنی شلوار ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، وہ گناہ جو اتنا سخت ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھے گا۔ کیا اللہ کی نگاہوں سے کوئی کشیدہ رہ سکتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ پیارو محبت سے نہیں دیکھے گا، جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، مراد کیا ہے کہ پیارو محبت سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، کلام نہیں کرے گا، گناہ معاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ صحابہ کرام نے جب یہ سزا سنی تڑپ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ 3 بدبخت لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان میں سے ایک کا میں آج ذکر کروں گا، فرمایا وہ جس کی شلوار، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ یہ بھی وہ گناہ ہے جس کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ یہ صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہوگا کہ جس گنہگار کی طرف رب العالمین دیکھنے کے لیے تیار نہیں، جس سے اللہ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائی حج کے بعد گناہوں سے پاک صاف تب ہوں گے جب آپ نے سچی توبہ کی ہوگی۔ کیا کی ہوگی میرے بھائیو؟ سچی توبہ، کہ یا اللہ پہلے گناہ معاف کر دے، آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں، سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، نہیں، پہلے سود چھوڑیں، پہلے چوری چھوڑیں، پہلے ڈاکہ چھوڑیں، پہلے بدکاری چھوڑیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب جانے کا کوئی پروگرام نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ ان گناہوں کے اوپر شرمندگی ہو، یہ نہیں کہ گناہ بھی کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ گناہ کے اوپر شرمندگی ہے، کسی کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، ورنہ کئی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے قتل کیا ہے، اللہ سے معافیاں مانگی ہیں، اور ساتھ ساتھ جب موقع ملتا ہے اپنے پڑوسیوں کو دھمکی دیتے رہتے ہیں میں نے اتنے قتل کیے، میں بچ جا مجھ سے۔ اس کو شرمندگی ہے گناہ کے اوپر؟ کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ تو فخر کر رہا ہے، یہ تو دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ شرمندہ وہ ہوتا ہے جو گناہ بتاتا نہیں ہے،
شرمندہ ہے کہ میں نے اتنے بڑے پاپ کیے ہوئے، اتنے بڑے گناہ کیے ہوئے. تو میرے بھائی اس لیے حج کے یہ فضائل اس کے لیے ہیں جو سچی توبہ کر کے جائے کہ حج کے موقع پہ میں نے اپنے گناہ معاف کرانے ہیں اور آئندہ میں نے ان گناہوں کے قریب نہیں جانا. ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ حج پہ جاتے بھی ہیں تو گاڑی منڈوا کے اور واپس آ کے بھی پہلا کام یہی کرتے ہیں. یہ کون سا حج ہے؟ اور میرے بھائی حج سے پہلے جو گزارشات کر رہا ہوں ان میں سے ایک گزارش یہ ہے کہ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں آپ نمازیوں کے سامنے سے نہ گزریں. نمازی کے سامنے سے گزرنا غلط ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 دن کھڑا رہے یا 40 مہینے کھڑا رہے یا 40 سال کھڑا رہے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے. یہاں میں نے اس مسئلے کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام میں گزرنا جائز ہے. یہاں آج کے درس میں یہ مسئلہ میں نے کیوں چھیڑا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام میں یہ جائز ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. امام ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں آتے اور نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سترے کا بندوبست کرتے. امام ابو ذرہ رازی تاریخ دمشق میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہیں دیتے. اس لیے میرے بھائی اس کام سے بھی اجتناب کرنا ہے. میرے بھائی جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو آپ لوگوں کا میقات کون سا ہے؟